الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میری محترم خواتین و حضرات، اسی صورت ہود کے اندر تھوڑا آگے چل کر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے، وگرنہ تو اس بقیہ صورت کے اندر اللہ نے 7 انبیاء کے واقعات کو بیان کیا ہے، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات سمجھایا، دن رات تبلیغ کی، وعظ و نصیحت کی، تقریباً 950 سال، جس کا ذکر سورۃ عنکبوت کے اندر بھی ہے۔ توحید کی طرف بلایا، اللہ کی بات کی طرف دعوت دی۔ جب قوم شرک کی حد سے تجاوز کر گئی، یعنی شرک سے بھی آگے بڑھ گئی، تو بالآخر اللہ کا پھر حکم آ گیا نوح علیہ السلام کو کہ آپ کشتی تیار کریں۔ انہوں نے کشتی تیار کی، ہر کلمہ گو کو اس کشتی میں سوار کیا، جانوروں کے بھی ایک ایک جوڑا اس میں بٹھایا۔ عذاب کی شکل کیا تھی؟ آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، زمین سے بھی پانی نکلنے لگا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان سے کہا کہ تو بھی آ جا۔ بیٹے نے کہا کہ مجھے آنے کی کیا ضرورت ہے، میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ تو ان کو سمجھایا باپ نے کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور وہ پہاڑ بھی تجھے جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج وہ بچے گا جس پر رب رحم کرے گا۔ لیکن پانی پہاڑ سے بھی اونچا ہو گیا۔ جب نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ تو میرا بیٹا ہے اور میرا اہل ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی بچاؤں گا، جو آپ کے اہل و عیال ہیں انہیں بھی بچاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل نیک نہیں ہیں، اس کا ایمان آپ جیسا نہیں ہے، جس کا ایمان آپ جیسا نہیں وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ اہل سے مراد اب وہ ہیں جو مسلمان ہیں، اور یہ کافر ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، لہذا بیٹا مشرک ہونے کی بنیاد پر باقی کافروں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ چند لوگ ایمان لائے تھے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما آمن معہ الا قلیل، بہت تھوڑے سے لوگ، اللہ نے صرف انہیں ہی محفوظ رکھا۔ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ذکر کیا وہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ قوم عاد جو ہے وہ بہت طاقتور تھی، اللہ نے انہیں بڑی قوت دی تھی۔ نبی نے دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا کہ اللہ کے علاوہ باقی معبودان باطلہ کو چھوڑ دو، صرف اللہ کی بات کرو، دیگر کی بات کرنا کفر ہے۔ اور سابقہ گناہوں سے معافی کا بھی ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے توبہ کرو، اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، بہت کچھ سمجھایا، لیکن قوم نے نہ مانا، وہ اپنے بتوں کی اسی پوجا پاٹ میں لگے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے علاوہ باقی ساری قوم کو ہوا کا طوفان بھیجا، سب کو ہلاک کر دیا۔ گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، درخت اکھڑ گئے، جانور مر گئے، انسان فضا میں اڑ گئے، اور اوندے منہ پٹک پٹک کر گرتے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی، جس کو اللہ نے یوں بیان کیا ہے
سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ کی توحید بتلائی، اس کی بات کی طرف دعوت دی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، فرمائشی معجزوں کا مطالبہ کیا کہ چلے ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس چیز سامنے پہاڑ کی چٹان ہے، اس سے ایک اونٹنی نکلے اور ہو بھی حاملہ اور نکلتے بچہ بھی جنے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے یہ معجزہ ظاہر کر دیا، چٹان پھٹی، اونٹنی نکلی، حاملہ تھی، بچہ دیا۔ لیکن ان بدبختوں نے پھر بھی نہ مانا، حتیٰ کہ اس اونٹنی کو تکلیف کے در پہ ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے منع بھی کیا کہ تم نے خود مطالبہ کیا تھا اس معجزے کا، اب اس اونٹنی کو کچھ نہ کہو، اس کو تنگ نہ کرو، جہاں کھائے، جہاں پیے، جہاں بیٹھے، اس کو کچھ نہ کہو۔ لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان جو چند لوگ تھے ان کے علاوہ باقی ساری قوم پر ایک فرشتے کی چیخ سے، ایسی چیخ اس نے آ کر ماری کہ ساری کی ساری قوم نیست و نابود ہو گئی۔ وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جہاں اس بستی میں، اس علاقے میں کوئی بسا ہی نہ ہو، حالانکہ ان کے مضبوط گھر، وہ پہاڑوں میں تراشے ہوئے ان کے محلات، آج بھی ان کے آثار موجود ہیں، دنیا کے اندر دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کسی کے لیے کہیں بھی نجات کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایمان والے کو، ہر انسان کو رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔